صفحہ نمبر 52 52 پیج نمبر 52 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خصوصاً بچوں کی روایت کے مسئلہ میں بلوغ سے پہلے جو روایت کسی بچے نے سنی ہو اس کو وہ قبول نہیں کرتی۔ شوافے کی یہی رائے ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک بھی بچہ کی حدیث روایت کرنے میں توقف کرتے ہیں، لیکن اثبات و نفی دونوں پہلو بحث طلب ہیں۔ بے شبہ 5 برس کا بچہ اگر یہ واقعہ بیان کرے کہ میں نے فلاں شخص کو دیکھا تھا، اس کے سر پر بال تھے، یا وہ بوڑھا تھا، یا اس نے مجھ کو گودیوں میں کھلایا تھا، تو اس روایات میں شبہ کرنے کی وجہ نہیں۔ لیکن فرض کرو وہی بچہ یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں شخص نے فقہ کا یہ دقیق مسئلہ بتایا ہے، تو شبہ ہوگا کہ بچہ نے صحیح طور سے مسئلہ کو سمجھا بھی تھا یا نہیں۔ فقہاء نے اس نقطہ کو ملحوظ رکھا ہے۔ فتح المغیث میں شرح مہذب سے نقل کیا ہے، باتمیز لڑکے کی روایت ان واقعات کے متعلق جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں مقبول ہے، لیکن جو باتیں نقلیات میں داخل ہیں، مثلا فتویٰ یا حدیث کی روایات، ان میں ان کی روایت مقبول نہیں۔ لیکن عام طور سے یہ اصول تسلیم نہیں کیا گیا۔ فتح المغیث میں ہے۔ پھر ضبط کی 2 قسمیں ہیں۔ ضبط کا لفظ محدثین کی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں کسی روایت کے الفاظ اور مطلب کو اچھی طرح سمجھنا اور ادا کرنا۔ پھر ضبط کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ظاہری کے یہ معنی ہے کہ لفظ کا لغوی معنی کا لحاظ رکھا جائے، باطنی کے یہ معنی کی شرح حکم جس بنا پر متعلق ہے اس کا لحاظ رکھا جائے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ لیکن مطلقاً جو ضبط راوی کے لیے مشروط ہے، اکثروں کے نزدیک وہ صرف ظاہری ضبط ہے، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک روایت بالمعنی جائز ہے۔ اسی بنا پر سنتے وقت قلت حفظ یا قلت علم کے سبب سے روایت کی ادا کرنے میں راوی پر مفہوم کے بدل دینے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اکثر صحابہ نے بہت کم حدیثیں روایت کیں، کیونکہ مفہوم کا بعینہ روایت میں قائم رکھنا مشکل ہے۔ لیکن محدثین بچہ کے حق میں کم بے عقل کے حق میں اس کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ بچہ ان کے نزدیک جب سننے اور مجلس میں شریک ہونے کے قابل ہو گیا تو اس کی روایت کو جائز سمجھتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔